اس نے نیکی کی بنیاد ڈالی ہے. اسی طرح جو برائی میں پہل کرتا ہے، جتنے لوگ اس کو دیکھ کے برائی میں مبتلا ہوں گے، نسل در نسل ہر ایک کی برائی سے کچھ نہ کچھ حصہ اس کو بھی جائے گا. اس کا بھی شیئر ہوگا اس میں، جس کی اس کو قیامت کے دن سزا ملے گی. تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا، یہ نظریاتی خرابی نہیں تھی، یہ ایک عملی خرابی تھی. حسد میں انسان بہت کچھ کر جاتا ہے. تو بھائی سے جیلس ہوا اور کر دیا اس نے یہ کام، وہی کام جو شیطان نے کیا تھا حسد میں. اس لیے حسد بہت بری چیز ہے، خوب سمجھ لو. میں نے اس پر پورا بھی چند دن پہلے ایک بیان کیا تھا کہ جب بھی کسی کے دل میں کسی کے لیے حسد کے جذبات پیدا ہو رہے ہو نا، آگ لگ رہی ہو کہ یار یہ کیا ہے، تو تقدیر کا عقیدہ سوچ کے صبر کیا کرو کہ اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا. اللہ کسی کو ترقی دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، کسی کو دولت دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، کسی کو عزت دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. اپنا خون جلانے سے خون جلنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو. اور دوسری بات یہ کہ یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، یہاں کسی کی ترقی سے ملے گا کیا؟ مر جائے گا وہ تھوڑے دنوں میں. کیا خیال ہے؟ مر جائے گا، کہاں جائے گا وہ تھوڑے دنوں میں. آج جامع رشید کے بعد ہمیں کسی علاقے میں جانا تھا، وہاں بڑی بڑی بلڈنگ ہے، اس علاقے کا نام نہیں بتاؤں گا، بڑے خوبصورت گھر، بڑا لگژری. تو دوست کہہ رہے تھے یار کیا زبردست بلڈنگ ہے. میں نے کہا جو بلڈنگ ہے تو زبردست ہے، لیکن رہنے والے زبردست نہیں ہیں. کوئی 50 سال کا ہوگا، کوئی 55 سال کا، کوئی 60 سال کا، تھوڑے سے رہ گیا ٹائم. تو اتنی خوبصورت بلڈنگوں کا کرنا کیا ہے جب بلڈنگ میں رہنے والا اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو بلڈنگ کی تعریف کر رہے تھے، تو آپ بھی بلڈنگ کی کرتے نا. اصل میں بلڈنگ کی جب تعریف کی جاتی ہے تو انسان کو حسرت ہوتی ہے کہ کاش ایسی بلڈنگیں میرے پاس بھی ہوتی. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بلڈنگیں پہلے کسی اور ہی کے پاس تھیں. آج کل وہ قبرستان میں 5-5 فٹ کی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں اور کیڑوں نے ان کی قبروں میں راج کیا ہوا ہے. اصل میں جو مزے باربیکیو کیڑے کرتے ہیں نا قبر کے، وہ باربیکیو ہم لوگ بقرعید میں نہیں کرتے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ہم نے پوری زندگی اتنے تکے کباب نہیں کھائے ہوں گے، باربیکیو کے وہ مزے نہیں لیے ہوں گے جو قبر کے کیڑوں نے ہماری لاشوں سے باربیکیو کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے ڈر گئے آپ لوگ، کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہے یار. قبر کے کیڑوں کو جو انسان کا گوشت کھانے کو ملتا ہے نا، بہترین پروٹین، وہ جو انجوائے کرتے ہیں نا ڈیلی، ان کا جو باربیکیو ہوتا ہے، جب تک ایک ذرہ بھی باقی رہتا ہے نا وہ کیڑے انجوائے کرتے ہیں. یہ دنیا کی 2 ٹکے کی حقیقت ہے یار. اس پہ آدمی فخر کر رہا ہے، بحریہ ٹاؤن اور ڈیفنس اور فلانا اور ڈھمکانا، بیوقوفوں والی باتیں، بچکانا، ہر گھٹیا سوچ جسے کہتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، سب ایسا نہیں ہے میرے بھائی. قرآن کے الفاظ ہیں کہ یتیموں کا مال حفاظت سے رکھو، جعل اللہ لکم قواما، جعل اللہ لکم قیاما، کیونکہ اسی مال سے تمہاری زندگی قائم ہے. کتنے عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. اس لیے مال کی حفاظت کرو یتیم کے کہ مال سے انسان کی زندگی قائم ہے. مال نہیں ہے تو کھائے گا کہاں سے، پہنے گا کہاں سے، رشتہ کیسے ہوگا، بچوں کے خرچے، 20 قسم کے مسائل ہیں. اس لیے قرآن نے کہا کہ جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، یتیم کے مال کی اس سے بڑھ کے حفاظت کرو. کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی صوفی کہے کہ مال کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے، یتیم کے کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لہذا فی الحال یہ مال میں کھا جاتا ہوں. اللہ نے کہا نہیں، اس کی زندگی کس سے سیدھی ہوگی؟ اس پیسے سے جو اس کا باپ چھوڑ کے گیا. حفاظت کرو، جب بڑا ہو جائے اس کے حوالے کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ کہا ہے کہ مال سے انسان کی زندگی بولو جڑی ہوئی ہے. تو جو چیز ہماری ضرورت ہے اللہ اس سے محبت سے ہمیں منع کریں گے؟ بولو نا، نہیں. تو جب شریعت میں کہا جاتا ہے نا مال کی محبت نہ ہو، تو یہاں محبت سے مراد ہے اعتدال سے بڑی ہوئی محبت. اعتدال سے بڑی ہوئی محبت کہ اسی کو اپنا باپ بنا لو، سب کچھ اسی کو، اور تھوڑا سا مالی نقصان ہوا تو ڈپریشن میں جا رہے ہو. بھائی جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی محبت کرو. رہنا ہے 10-20 سال، 30 سال، 40 سال، اس سے زیادہ تھوڑی رہنا ہے. اور ہماری ضرورت کتنی ہے؟ صبح شام 2 وقت کی روٹی مل جائے، سر چھپانے کو جگہ مل جائے، جسم کسی بڑی بیماری سے پاک ہو. تو نبی نے فرمایا جس کو یہ 3 نعمتیں مل جائیں، حدیث کا مفہوم ہے، تو گویا اللہ نے ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کو دے دی ہے. تو بس وہ اب خوش زندگی گزارے. اضافی آ رہا ہے خوش ہو جائے، نہیں آ رہا ٹینشن نہ لے. تو یہ ہے اعتدال. تو جب بھی پرانے زمانے میں اہل اللہ کی طرف سے کسی کو خلافت ملتی تھی تو اس میں 3 چیزیں دیکھی جاتی تھی کہ اس شخص میں جس کو ہم اپنا نائب بنا رہے ہیں، پہلی چیز اس میں حب جاہ نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر جگہ بڑا بننے کا شوق نہ ہو، تکبر نہ ہو، خود پسندی. خود پسندی پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ بعض دفعہ انسان اپنے بارے میں اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ اہم سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اتنا وہ ہوتا نہیں ہے. بعض لوگوں کو اپنے بارے میں وہم ہوتا ہے میں بہت ذہین ہوں، حالانکہ اتنے ہوتے نہیں ہیں وہ.
بعض دفعہ اپنے بارے میں وہم میں بہت خوبصورت ہوں، حالانکہ اتنے ہوتے نہیں ہیں، پھر لوگوں نے چڑھا چڑھا کے اور پاگل کر دیا ہوتا ہے ان کو، ادھر سے کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے ان کی آؤٹ. بعض دفعہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا زندہ رہنا اسلام میں سب سے زیادہ ضروری ہے، قوم کے لیے میری زندگی سب سے زیادہ ضروری ہے، حالانکہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، قوم پھر بھی بہترین طریقے سے چل رہی ہوتی ہے. تو اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں کچھ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ خود پسندی، جس کو عربی میں کہتے ہیں عجب. یہ بھی بڑی خطرناک بیماری ہے. شیطان میں یہ خود پسندی تھی یا نہیں تھی؟ وہ سمجھنے لگا تھا کہ میری ویلیو اللہ کی نظر میں اتنی زیادہ ہو گئی ہے، میں اتنا مقرب بن چکا ہوں کہ میں اگر آدم کو سجدہ نہیں کروں گا تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اللہ نے 2 منٹ میں اس کو بتا دیا کہ تو ہے میرا بندہ، جب میں کہہ رہا ہوں سجدہ کر تو تجھے کرنا پڑے گا، نہیں کرے گا نکل یہاں سے. تبھی تو اس کو غصہ آیا کہ یہ تو میرے لیے، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ سزا ملے گی مجھے. تو اس سے پتا چلتا ہے شیطان خود پسندی میں مبتلا تھا یا نہیں تھا؟ یقیناً مبتلا تھا. بعض دفعہ انسان اپنے بارے میں بلا وجہ وہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو 2 چیزیں، ایک حب جاہ، یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ میں اس لیے اتنا زور دے رہا ہوں کہ ہم میں سے کسی میں اگر ہے تو ختم کریں اس کو. یہ صرف بزرگ نہیں، نیک بننے کے لیے بھی ضروری ہے، صحیح انسان بننے کے لیے بھی ضروری ہے. اور یہ بیماریاں انسان کو گھن کی طرح کھا جاتی ہیں. تکبر، حب مال یعنی پیسوں کی لالچ اور ہوس، سارا دن پاگلوں کی طرح ڈپریشن میں جاتا ہے دوسروں کا پیسہ دیکھ دیکھ کے. اور تیسری چیز ہے حب باہ. باہ کسے کہتے ہیں؟ ہر مرد اور عورت میں اللہ نے شہوت رکھی ہے، مرد کی عورت کی طرف، عورت کی مرد کی طرف. یہ اگر بالکل ہی نہ ہو تو بھی غلط ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ نے رکھی ہے، کسی حکمت سے رکھی ہے. اور اگر یہ حد سے بڑھ جائے، جیسے کہ آج کل بڑی ہوئی ہے جس کو ٹھڑک کہا جاتا ہے، اس بڑی ہوئی شہوت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ٹھڑک. بیوی میں اور دوسروں کی بیویوں میں کوئی فرق ہی نہیں کرتا. جب کوئی عورت گزرے گی ٹھڑکیوں کی طرح دیکھنا شروع کر دے گا. جو آج کل مارکیٹ میں، مجھے خواتین اپنے دلوں کی باتیں بھی بتاتی ہیں. جب میں فیملیوں کو ٹائم دیتا ہوں نا، وہ بتا دیتی ہیں میرے سامنے. ہسبینڈ ہوتے ہیں، ان کے شوہر ہوتے ہیں، کہ میں گھر بازار سے جاتی ہوں، وہ شوہر کی شکایت کر رہی ہے نا میرے شوہر شاپنگ نہیں کرتے، مجھے کہتے ہیں کرو. عورتیں بتاتی ہیں کہ برقعے میں بھی ہو نا لڑکی، جوان لڑکی، ذرا ایک آنکھ بھی کھلی ہوئی ہے، اس نے 1/4 کھلی ہوئی ہو آنکھ، کہ تھوڑا سا نظر تو آئے، اس 1/4 آنکھ کو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آدمی. اس میں صوفی بھی ہیں، داڑھی والے بھی ہیں، پگڑی والے بھی ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں جو نئے نئے حج کر کے آئے ہوئے ہیں. اتنی ٹھڑک ہے. ابے بھائی اس نے پوری باڈی. اچھا، ایک عورت نے بتایا کہ میرا پورا جسم میں کور کرتی ہوں، ذرا سا ہاتھ کہیں کھل جائے نا تھوڑا سا منہ صاف کرنے کے لیے، اس ہاتھ کو مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ. نہیں آئی میرا خیال ہے باز بندہ، یعنی اس اینگل پہ کھڑا ہوا ہے نا، ایک دم گھوم جاتا ہے ادھر دیکھنے کے لیے. تو یہ کیا کہلاتا ہے یہ عمل؟ اس سے نا آدمی خود اپنے آپ کو ڈپریشن میں ڈال رہا ہے. یہ جن لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے نا، وہ سکون کی زندگی میں ہوں گے؟ بولو نا. ہر وقت دماغ پہ کیا سوار ہے؟ گوبر بھرا ہوا ہے دماغ میں. ہر وقت گوبر بھرا ہوا ہے. کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی اس کو دیکھ رہا ہے. وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا، کچھ لوگ حج کر کے آئے، انہوں نے کہا ہم نے سب نے توبہ طائب کر لی ہے بھائی، اب شریف بن کے زندگی گزارو. نظر نیچی، سارے حاجی پاجی نا اس بس میں بیٹھے ہوئے تھے. لہذا کسی عورت پہ نظر پڑے نا تو استغفر اللہ پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ. ایک حاجی کی نظر کسی لڑکی پہ پڑی، استغفر اللہ. سب کہہ رہے ہیں کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے سب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ کیا، یہ ویسے بھی غیر اخلاقی. اگر کوئی اسلام کو نہ بھی مانتا ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، غیر اخلاقی ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ اسی طرح بعض لوگوں کی شہوت اتنی بڑھ جاتی ہے، لڑکوں کی طرف ان کی طبیعت مائل ہو رہی ہے، لڑکوں کا عشق میں مبتلا ہو رہے ہیں. کوئی خوبصورت بچہ نظر آیا، اس کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہے. یہ نیچرل ہو سکتا ہے؟ یہ بولو نا، یہ نیچرل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوس حد سے، اس کو کہتے ہیں حب باہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حب باہ. دیکھو، پیغمبروں سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہوتا، پیغمبروں سے زیادہ مردانگی کسی میں نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو جب 2 لڑکیوں نے، جوان لڑکیاں تھیں، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلایا ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر تک لے کر گئی ہیں کہ ہمارے باپ آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ کی نظریں کہاں تھیں؟ نیچے. ایک بار بھی ان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، حالانکہ اجنبی ہیں، مسافر ہیں. جب انسان اپنے ملک سے باہر ہوتا ہے تو پھر عزت کا بھی اس کو خوف نہیں ہوتا. اپنے ملک میں تو یہ ہوتا ہے یہ کروں گا پکڑا نہ جاؤں، باہر چلا گیا تو کون دیکھنے والا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ مسافر ہیں، لڑکیوں کی مدد کی ہے، اور وہ اپنے باپ کے گھر لے کر گئی ہیں.
کہ ہمارے والد آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں, اور جا کے اپنے باپ کے سامنے تعریف کیا کی ہے, ان خیر من استاجرت القوی الامین, اے ہمارے ابا یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار ہے. کیریکٹر کا ایک نمبر ہے. امانت دار کا آج کی زبان میں آسان ترجمہ کیا ہوگا؟ کیریکٹر میں, بولو نا یار, میں بھی تو بول رہا ہوں. ان کا کیریکٹر, اتنی جلدی کیریکٹر کا اندازہ کیسے لگا لیا بھائی؟ اتنی جلدی کیریکٹر کا اندازہ کیسے لگا لیا؟ ان کو پتا تھا, وہ لڑکیاں تھیں گھر کے باہر کے کام مجبوری میں کرتی تھیں. انہوں نے بتایا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, اس لیے ہمیں گھر کے باہر کے کام کرنے پڑتے ہیں. انہیں پتا تھا کہ ہم نے مردوں کی آنکھیں دیکھی ہیں, کیسی ہوس ہوتی ہے مردوں کی آنکھوں میں. اپنی بیٹیوں کے لیے کبھی بھی انسان پسند نہیں کرتا اس پہ لوگ غلط نظریں ڈالیں. دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھنے میں بہت شیر ہوتا ہے, بہت شیر ہوتا ہے وہ. تو ان لڑکیوں نے دیکھ لیا کہ آج تک ہم نے کوئی اتنا خوبصورت, جوان, طاقتور ایسا نہیں دیکھا جس نے اتنی دیر تک ایک بار بھی ہماری طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھا ہو. تو یہ کیا کہلاتا ہے یہ عمل؟ کیریکٹر میں ایک نمبر ہی. آج کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ؟ لوگ کہتے ہیں انگریز ایسے ہوتے ہیں, وہ اس لیے کہ وہ نائٹ کلبوں میں پھس ہو چکے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ وہ کیا ہوتے ہیں؟ پھس. ورنہ انگریز سے بڑا ٹھرکی اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. وہ چند دن عورت کے بغیر گزار ہی نہیں سکتے, ناممکنات میں سے ہے. تبھی تو پھر وہ آگے ہومو سیکسولیٹی کی طرف جانے لگتے ہیں. تو وہ ان کے لیے تو ناممکنات میں سے ہے. بات یہ کہ آپ جوان ہوں, طاقتور ہوں, پاورفل ہوں, شہوت سے بھرے ہوئے ہوں, پھر بھی آپ کی نظر کسی کی بہو, بہن, بیٹی کی طرف نہ اٹھے. آپ امانت میں خیانت نہ کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی موسیٰ علیہ السلام ہے, جب وہاں گئے ان کے والد نے کہا کہ ان بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کہا نا, اب یہ نکاح کی آفر ہے. اب اگر کہتے نہیں مجھے بالکل نکاح میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, تو یہ دوسری طرف بے اعتدالی ہوتی ہے. اللہ نے مرد بنایا ہے, عورت کی طرف رغبت رکھی ہے تاکہ دونوں کا ملاپ ہو, میاں بیوی میں محبت ہو, اولاد ہو. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو آفر کی, فوراً فرمایا ذالک بینی و بینک, قبول ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ تو میرے بھائی ہم یہی چاہتے ہیں. ہمارے ہاں جو صوفی ٹائپ کے لوگ ہیں وہ کمبخت حلال کی طرف بھی نہیں آتے. کہتے ہیں ایکچولی اللہ اللہ کرو بیٹھ کے, کیا شادی بیاہ کی شادی لگا کے رکھی ہوئی ہے اس نے, کیا لوگوں کو, نوجوانوں کو خراب کر کے رکھا ہوا ہے اس نے, کیا 15 16 سال کے لونڈے لپاڑوں کو بول رہا ہوتا ہے شادی کرو, اور کیا کیا ماحول خراب کر دیا اس نے. او بھائی آپ شریعت کی بات آدھی لے رہے ہو, آدھی نہیں لے رہے. اسلام میں یہ بھی ہے کہ حرام سے بچو, لیکن اسلام میں یہ بھی ہے کہ ان عورتوں کو اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ فارغ بیٹھنے کے لیے پیدا نہیں کیا, تمہارے لیے پیدا کیا ہے. ہمارے جامعہ رشید میں کلیت الشریعہ ایک شعبہ ہے جہاں بیچلر لڑکے آتے ہیں. کون سے؟ بیچلر یا ماسٹرز لڑکے آتے ہیں. اب وہ جب لڑکے آتے ہیں تو 4 سال کے لیے, تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ میں کس کس کی شادی ہوئی ہے؟ تو وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ ابھی ہمارا فی الحال کوئی پروگرام نہیں ہے, ماسٹرز کے بعد بھی پروگرام نہیں ہے, کیونکہ ابھی ہم 4 سال یہاں عالم کا کورس کریں گے. جب ایجوکیشن کمپلیٹ ہوگی تو ہونہار ہونے کی علامت یہ کہ ایک سمجھدار انسان ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد, سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ شادی بیاہ کی طرف آتا ہے. دلیل کتنی زبردست ہے نا, کہ بھائی اب پہلے ایکچولی جو اپنی بنیادی ذمہ داریاں تو پوری کر لیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ایکچولی تم جن لڑکیوں سے نکاح کرتے ان کو کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ ان کو بھی ماسٹرز کراؤ, کیا خیال ہے؟ اور ابھی تم جس عمر کی لڑکیوں سے شادی کرتے وہ 20-22 سال کی ہوں گی. کمبختو جب فارغ ہونے کے بعد کرو گے وہ تو 26, 27, 28, کوئی 30, کوئی 35, کوئی 36 کی ہو چکی ہوگی, جس سے تم کرو گے ہی نہیں. چاہیے تو تمہیں وہی 20-22 سال کی, خود تم ہو جاؤ بھلے 35 سال کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ان لڑکیوں کو ہو رہا ہے جس سے تم دیر سے نکاح کرو گے, ان کی عمریں نکل رہی ہیں.